ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ پاکستان میں اکثر وہ کام بھی متنازع بن جاتے ہیں جن کے متنازع بننے کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ مردم شماری کے غم ہی کو لے لیجئے، پہلے تو اس عمل کو جو ہے بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق ہر 10 برس کے بعد جو ہے تواتر سے ہوتے رہنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں مردم شماری جو ہے 19 برس کے وقفے کے بعد ہوئی، اور وہ بھی 2016 میں جب سپریم کورٹ نے اس میں مداخلت کی، بالکل ویسے ہی کہ جیسے اس ملک میں منتخب حکومتیں جو ہیں بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے تیار نہ تھیں، اور اس کے لیے بھی سپریم کورٹ کو جو ہے مداخلت کرنی پڑی تھی۔ ایک بنیادی سوال یہ کہ جی مردم شماری کروانے کے لیے جو ہے ماضی کی حکومتیں کیوں تیار نہیں تھیں، اور جب بڑی مشکل سے مردم شماری ہوئی بھی تو بلوچستان اور سندھ کو اس کے نتائج پر اعتراض رہا۔ جب سندھ کی بات کریں تو اصل اعتراض جو ہے وہ شہری سندھ یعنی کہ کراچی کو ہے کہ جس کی آبادی کو مبینہ طور پر کم گنا گیا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوا؟ اگر ہاں تو کیوں؟ یہ نظام اور طریقہ کار کی خامی تھی، نااہلی تھی، یا بدنیتی اور بددیانتی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے آخر؟ اور اب جب کہ دوبارہ مردم شماری کی بات ہو رہی تو کیا کسی سے اس بات کی باز پرس کی جائے گی کہ جی اتنی سنگین غلطی ہوئی تو کیسے؟ کیا اس معاملے پر کسی کا احتساب ہوگا؟ پاکستان جب بہت سے علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لسانی اور صوبائی سیاست کو بڑے منظم طریقے سے ہوا دی جا رہی ہے، وہاں مردم شماری کو بھی جو ہے ایک حساس سیاسی معاملہ بنا دیا گیا ہے۔ ایمانداری سے افراد گننے میں آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیا درست مردم شماری سے انتخابی سیاست میں جو ہے طاقت کا جو توازن ہے وہ دیہی علاقوں سے نکل کر شہروں کے حق میں آ جائے گا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اس سے بڑا سوال یہ کہ جی ہماری حکومتیں جو ہیں جہاں افراد گننے میں غیر سنجیدہ ہیں، وہیں وہ تیزی سے بڑھتی آبادی کی شرح جو ہے اس کو روکنے پر بھی ان کی نہ وہ ترجیحات میں ہے اور نہ ان کے ایجنڈے پر ہمیں عملاً نظر آتی ہے۔ جناب اہم ترین موضوع اور اس موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں محترم تاج حیدر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینسس کے معاملات پہ بڑی گہری نظر ہے۔ بہت شکریہ تاج بھائی، آپ نے زحمت کی۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان محترم فردوس شمیم نقوی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ابھی کچھ دن پہلے تک جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر تھے سندھ اسمبلی کے اندر، ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جناب فردوس شمیم نقوی صاحب۔ اور ہمارے آج کے تیسرے مہمان محترم مہتاب ایس کریم صاحب۔ یہ ڈیموگرافکس کی اگر بات آتی ہے تو پھر ان کی جو ہے رائے کو بڑا مستند سمجھا جاتا ہے۔ یہ سینئر فیلو ہیں اسکول آف پبلک پالیسی جارج میسن یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی میں، آج کل یہ امریکہ میں ہی ہیں، اور وہیں سے ہمیں اسکائپ کے تھرو انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی جو ایڈوائزری کمیٹی ہے سینسس کے اوپر، اس کے بھی یہ ممبر ہیں، اور جو 2017 میں سینسس ہوا اس کے ٹیکنیکل جو بورڈ تھا اس کے بھی یہ ممبر ہے ایڈوائزری کمیٹی کے۔ اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب مہتاب ایس کریم صاحب سے شروع کرتے ہیں ذرا سا کہ آسان اور بنیادی سوال سے مہتاب صاحب اگر بات کریں کہ مردم شماری پہ تنازع کیوں، پس منظر کیا ہے اس کا؟ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی زحمت کی اور بڑا اچھا لگ رہا ہے لوگوں سے، ہمارے لیڈران ہیں سندھ اسمبلی سے اور سندھ سے سینیٹر تاج حیدر صاحب اور نقوی صاحب، دونوں کو ویلکم۔ جی یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو تھوڑی سی میں کوئکلی آپ کو 2 منٹ میں ہسٹری بتا دوں پاکستان سنسس کی۔ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سب سے اچھی سنسس ہوئی آج تک وہ 1981 میں ہوئی تھی، 72 میں بھی ہوئی تھی، مگر وہ کیونکہ اس وقت اس کا بنگلہ دیش کا تنازع ہوا تھا فوراً، تو اس میں کچھ حالات اتنے اچھے نہیں تھے، پھر بھی سنسس ہو گئی 1 سال بعد۔ اس کے بعد 1981 میں سنسس ہوئی، اور 73 کانسٹیٹیوشن کے مطابق پاکستان میں ہر 10 سال کے بعد سنسس ہونی چاہیے۔ مگر وہ 1981 میں جو ایک سب سے اہم پہلو نظر آیا کہ جو سندھ پروونس ہے اس کی پاپولیشن بڑی تیزی سے بڑھی، اور اس کا یہ اثر ہوا کہ کچھ ری ایلوکیشن ہوئی سیٹ کی اسمبلیز میں 1981 کے الیکشن کے سنسس کے بعد جو نیکسٹ الیکشن ہوا، مگر اس کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تقریباً 22.6% سندھ کی آبادی ہو گئی، تقریباً یہ سمجھیں کہ 1951 میں 17% تھی۔ تو اس کا ملک میں بڑا کچھ اس کو اچھی نظر سے دیکھا نہیں گیا، اور اس لیے انہوں نے 1991 کی جو سنسس کو پوسٹ پون کر دیا گیا، اور اس کو پھر بڑی مشکل سے یونائیٹڈ نیشنز اور ورلڈ بینک کے پریشر کے انڈر انہوں نے 1998 میں 1998 میں ایک سنسس کیا۔ مگر اس سنسس کا پھر یونائیٹڈ نیشنز نے ایک کمیٹی بنائی، اسٹیئرنگ کمیٹی، اس وقت میں پاکستان میں تھا اور اس کا میں بھی ممبر تھا،
اور اس کو ریویو کیا گیا سینسس کے ڈیٹا کو. اس میں بڑی مشکلات نظر آئیں. سب سے انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ سندھ کی آبادی بہت کم دکھائی گئی. اس میں دکھائی اس طرح گئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ کراچی میں کی آبادی 11.5 ملین 1 کروڑ سے اوپر تھی اس وقت, مگر انہوں نے کہا جی اس میں تو 2 ملین اور 20 لاکھ کے قریب ایلین رہتے ہیں, بنگالی اور بنگلہ دیشی, بنگالی اور افغانی, ان کو سے نکال دیا. تو جو پاپولیشن کراچی کی بتائی گئی وہ 95 لاکھ, 1 کروڑ 50 لاکھ کی جگہ 95 لاکھ بتائی گئی. ٹھیک ہے, مگر اس کا کچھ شور وور نہیں ہوا. مگر سندھ اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا, مجھے یاد ابھی تک. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس سے سینسس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, مگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور اس طرح پھر یہ سینسس جو ہے انہوں نے کہا جی کہ اب 1998 میں ہوئی ہے تو 2008 میں ہونی چاہیے, 10 سال بعد, کیونکہ اس کا کانسٹیٹیوشن کا تقاضا ہے, مگر وہ نہیں ہو سکی. پھر 2011 میں ان کو کوشش کی, پھر نہیں ہو سکی. تو پھر انہوں نے باقی بہت پریشر کے تحت انہوں نے, اور ایکچولی سپریم کورٹ کا بھی پریشر تھا, انہوں نے 2017 میں سینسس کیا, اس دفعہ 19 سال بعد. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اتنی دیر بعد سینسس کرتے ہیں تو سارے جو سینسس کے آفیشلز تھے وہ سارے ریٹائر ہو چکے تھے. 2017 میں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی, ایڈوائزری کمیٹی, ٹھیک ہے. جس میں مجھے اگر مہتاب صاحب اگر ذرا خطہ کلامی کرنے دیں, آپ نے 2 بڑے اہم نکات اٹھائے. میں چاہوں گا کہ تاج حیدر صاحب کیا ہم ان کا ذرا سا اس پہ لے لیں, کامنٹ لے لیں, کہ انہوں نے کہا کہ جی اگلی جو ہونی چاہیے تھی مردم شماری 2008 میں کوشش کی گئی, 2011 میں کی گئی, اب پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا, کیوں نہیں ہو سکی, کیا وجہ تھی اس وقت؟ یہ کوشش کی گئی تھی 2011 میں, لیکن کراچی میں جو حالات تھے اس میں ظاہر ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے گھر وہاں دفتروں میں بیٹھ کے وہ گھر شماری اور مردم شماری ہو رہی تھی, جس پہ کہ کسی کو اعتماد نہیں تھا. اچھا, بہرحال کیونکہ مائیگریشن دوسرے صوبوں سے سندھ کے اندر ہوتی رہی ہے, اس لیے سندھ نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا کہ مردم شماری کرائی جائے. اور سپریم کورٹ کے اس آرڈر سے کوئی سال بھر پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے 28 سیاسی جماعتیں سندھ کی وہ سب جمع ہوئیں, اور سب نے مل کے مطالبہ کیا کہ مردم شماری کرائی جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور میں مہتاب کریم صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے ہماری بڑی رہنمائی کی, اور جو کچھ بھی تھوڑی بہت مجھے سمجھ ہے وہ ان کے سکھانے سے آئی. بات یہ ہوئی کہ جو غلطی کیا ہوئی, جو طریقہ اختیار کیا گیا گننے کا وہ ڈیجورے تھا. اچھا, ڈیجورے طریقہ یہ ہے, ہمارے ناظرین کی سہولت کے لیے کہ ذرا سمجھا بھی دیں کہ ڈیجورے کیا مطلب ہے. ڈیجورے طریقہ کار یہ ہے کہ جو فرد بھی دوسرے صوبے سے آیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو اس نئے صوبے کی گنتی میں شمار نہیں کیا جائے گا, بلکہ اس کے پرانے صوبے کی گنتی میں شمار کیا جائے گا. یہ ڈیجورے طریقہ کار ہے. اچھا, جو مردم شماری ہونی چاہیے وہ ڈیفیکٹو طریقے سے ہونی چاہیے کہ مردم شماری سے 1 رات پہلے جو جس گھر میں موجود تھا اس کی وہاں گنتی ہونی چاہیے. تو اس میں سندھ کو بڑا نقصان ہوا. ظاہر ہے کہ جو مائیگرنٹ پاپولیشن تھی وہ ساری کی ساری یہیں پہ تھی, تو اس وجہ سے ہمارے نمبرز بہت کم ہوئے. اچھا, اس میں بھی ڈبل اسٹینڈرڈ لگایا گیا. اسلام آباد میں یہ اصول نہیں لگایا گیا, کیونکہ اسلام آباد میں تو تقریباً 90% آبادی جو ہے وہ دوسرے صوبوں سے آ کے بسی ہے. وہاں پہ آبادی بھی بڑھ گئی, وہاں پہ سیٹ بھی بڑھ گئی. سندھ کے اندر انہوں نے یہ رول لگایا. اچھا, پھر بڑی چابک دستی سے یہ کام کیا گیا, یعنی یہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 کا جو ہے یہ آئٹم نمبر 9 ہے, اور جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے انڈر آتا ہے. آپ نے سندھ حکومت کو بالکل اس میں رکھا ہی نہیں, بلکہ جو یہاں سے خطوط گئے چیف منسٹر نے کہا کہ جناب جو آپ بھر رہے ہیں فارم وہ اس کی نقل ہمیں بھی دے دیجئے تاکہ ہم رینڈم چیک کر سکیں. انہوں نے کہا یہ سیکریٹ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کا فیملی سائز کیوں ہم بتائیں. پھر انہوں نے کہا, ہم نے کہا لکھا ہونے کہ جناب آپ فیملی ہیڈ جو ہے اس کو دے دیں ایک کاپی اس کی, تاکہ جو فیملی بتانا چاہے وہ بتا دے. ایک ضمنی سوال, یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری زیادتیاں یا دورہ معیار,
کون ہے یہ، مطلب یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ بنایا؟ حکومت اگر مطلب ایک پیپلز پارٹی کی ہے صوبے میں، وہاں بھی ایک جمہوری حکومت، آپ تو خیر آپ کے اتحادی ہیں، پہلے نون لیگ تھی، تو کون یہ اتنی بڑی زیادتی کر جاتا ہے؟ 2011 میں ہاں وہ تو آپ ہی کی حکومت تھی. وجہ مختلف تھی. وہاں گن پوائنٹ پہ آپ کو پتہ ہے کراچی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا تھا، لیکن یہ کہ 2018 کے اندر 2017 کے اندر یہ طریقہ کار سی سی آئی کو طے کرنا تھا. انہوں نے چپکے سے ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی اور اس نے یہ طریقہ کار طے کر لیا اور اس کو بھی یونیفارم نہیں لگایا. فلوڈ ہے اس کی وجہ سے پورے سندھ کے اندر مطلب کہا یہ جاتا ہے صرف کراچی، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف کراچی، تو وہ کراچی کی آبادی کو صحیح کرانا چاہتے ہیں اور باقی سندھ کی آبادی جو ہے اس کو گرانا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں میرے پاس یہ 28 ڈسٹرکٹ کی فہرست ہے جس میں ایوریج ہاؤس ہولڈ سائز جو ہے وہ کم کیا گیا ہے. اور اس میں اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کراچی کی بات، حیدرآباد میں بھی ایوریج ہاؤس ہولڈ سائز 5.1 دیا گیا ہے. وہ حیدرآباد کی بات نہیں کرتے، حیدرآباد ڈویژن کی، وہ دوسرے ڈسٹرکٹس کی بات نہیں کرتے، کیونکہ جو شمالی سندھ کے علاقے ہیں ان میں سرائیکی آبادی بہت بڑی ہے. اس سرائیکی آبادی کو پنجاب کا حصہ بنایا گیا. بلوچ آبادی، میں مفہوم یہ ہوں کہ پورے صوبے کی آبادی کو بڑا سپریس کر کے کم کر کے دکھایا گیا. اور کوئی مجھے ایک بال پوائنٹ فگر دے سکیں گے 5%، 10%، کتنا آپ کے اندازے میں کم ہوا ہوگا؟ دیکھیے میں جو ہیلپ لے رہا ہوں، اور یہ مہتاب کریم صاحب کی رہنمائی سے یہ ہمارا ملٹی انڈیکیٹر کلسٹر سروے ہوتا ہے، MICS جسے ہم کہتے ہیں. بڑا بھاری بھرکم ہے ماشاء اللہ. جی ہاں، یہ کوئی 500 صفحے کا ہے. یہ یونیسیف کراتی ہے ہر صوبے میں، اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی شامل ہوتی ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی شامل. اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں، میں نے اس صفحے کی فوٹو کاپی بنا لی ہے. ایوریج ہاؤس ہولڈ سائز 7.2 ہے اور ہمارے صوبے میں کم ہے. اچھا میں چاہوں گا کہ یہ کاغذات مجھے سندھ میں 7.2 ہے. اس کو اگر آپ نمبر آف ہاؤس ہولڈ سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 61.9 ملین، کوئی 6 کروڑ 19 لاکھ 25-30% زیادہ ہو گئی. یہ کوئی 30% 30% زیادہ ہو گئی. اچھا ایک تو التجا یہ کہ کاغذات چھوڑ جائیے کہ ادھار میرے لیے میری اس کے لیے بڑھانے کے لیے. لیکن فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ سمجھائیے کہ مردم شماری کی سیاست ہے کیا، اور آپ کے نزدیک اسے متنازع بنانے کا ذمہ دار کون ہے؟ جی دیکھیں، آپ کو مہتاب صاحب نے بھی تاریخ دی، لیکن مجھے تاج بھائی نے بھی کہا، لیکن ایک چیز تاج بھائی جو نہیں کہی کہ ہاؤسنگ سینسس کرایا تھا. ہاؤسنگ سینسس 2011 میں، اس کے ریزلٹ آنے کے بعد انہوں نے پاپولیشن سینسس نہیں کرایا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہاؤسنگ سینسس بھی انہیں کرانا چاہیے تھا اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن اتنی خراب تھی. اور اس وقت MKM اتحادی بھی تھی، تو اس وقت ان کو پریکاشنری میجرز لینے چاہیے تھے. لیکن سینسس ضرور ہونا چاہیے، اس سے کہ یہ 10 سال کا وقفہ جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ ہر 10 سال پہ یہ ہو. اور یہ جو اگر 2017 میں بھی انہی خدشات کی بنا کے اوپر، اس سے کہ اس میں بھی 57 دن بند کرا دیے الطاف حسین نے چٹکی بجا کے، تو آپ نے فوج کو انڈلج کروایا کہ فوج کی نگرانی میں ہوگا اور وہ ڈبل کرے گی. اس کا ذکر کوئی نہیں کر رہا کہ پریکاشن لیا گیا تھا 2017 میں. دوسری چیز یہ کہ اگر یہ ساری آبادی لے لی جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کسی صوبے کی آبادی یہاں موو ہوئی ہے یا پاکستان کی آبادی 22 کروڑ نہیں ہونی چاہیے، 25 ہونی چاہیے، 24 ہونی چاہیے، جو کہ پھر اسٹیٹسٹکلی جو فگرز آتی ہیں گروتھ آف پاپولیشن وہ اتنی الارمنگ ہو جائیں گی کہ شاید وہ جینیٹکلی پاسبل بھی نہ ہو، تو وہ ریشنل بھی نہیں ہو. اگر آپ اس کو کراس چیک کریں گے ان فگرز کو with your wheat consumption and other consumptions، تو آپ کو وہ نظر آئے گا کہ شاید یہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. پاکستان کی آبادی شاید اتنی نہیں بڑھتی جتنی یہ ہے بتا رہے ہیں. یہ بات اپنی جگہ درست ہے، اور میں تاج بھائی سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ اس وقت آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی. یہ 81 میں بھی مسئلہ ہوا، اور یہ 1998 میں بھی ہوا کہ ایلینز کو نہیں گنا جاتا، جبکہ پانی پیتے ہیں، سڑک استعمال کرتے ہیں، بسوں کی ضرورت ان کو ہے، گھروں کی ضرورت ان کو ہے، سب جگہ آپ ان کو ایلینز کر کے رجسٹر کریں، لیکن گنتی میں تو لائیں. ان کو گنتی میں نہ لانا جو ہے وہ بڑی زیادتی ہے. جیسے کہ یہ تو ایسے ہے کہ شتر ملک کی طرح اپنی منہ کو جو ہے ریت میں ڈال کے بیٹھ گئے. ہمارے ملک کے وسائل
جتنے منہ ہم نے کھانے کھلانے وہ تو گن لیں. گندم تو کھائے گا, چاول تو کھائے گا. آپ اپنی پلاننگ کیسے کریں گے؟ اچھا آپ یہ تو نہیں ہے ان کو یہ جو بات کر رہے ہیں فردوس بھائی, یہ مجھے بتائیے کہ ذمہ دار کون ہے؟ مطلب یہ جو اتنا بڑا زیادتی ہوتی ہے بقول تاج حیدر صاحب کے اور آپ کے اور مہتاب عسکریم صاحب کے, کون ذمہ دار ہے؟ کہیں تو اگر پروونشل گورنمنٹ آپ کہتے ہاتھ اٹھا لے, فیڈرل گورنمنٹ کہے جی ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے نا, پھر کون؟ فیڈرل گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی. ہوں اینڈ اس رسپانسبلٹی کو, اس گنتی کو, کہ دنیا کے سٹینڈرڈز کے لحاظ سے یہ فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا کام ہے کہ وہ بہترین قسم کے سینسس کو ڈیزائن کرتی, ایکوریٹ کاؤنٹ کرتی, اور اس کے لیے جو جو پریکاشنری میجر لینے چاہیے وہ لیں. اور ہماری ابھی بھی یہی لیے کہ جلد سے جلد دوبارہ سینسس ہو, جیسے کہ 2017 کے سینسس کو ایکسیپٹ نہ کر کے آپ نہ اپنے بلدیاتی نظام چلا سکتے ہیں. یہ این ایز اینڈ پروونشل اسمبلی, نیشنل اسمبلی, یہ سب چیلنج ہو جاتی ہیں کہ اگر وہ سینسس ریجیکٹ کر دیں تو ان کی بنیاد کیا ہے. تو آپ ایک ملک کو کرائسس سے نکالنے کے بعد ایک اور بحران, بڑے بحران. اچھا, اس سے پہلے میں پھر جاؤں مہتاب صاحب کی طرف, فردوس صاحب مجھے کہ کوئکلی بتا سکیں یہ کیا فیصلہ کیا ہوا آپ لوگوں کا کہ اب جو دوبارہ جلدی سینسس کرانے پہ اتفاق رائے ہے, صرف کراچی میں وہ سینسس ہوگا, سندھ بھر میں ہوگا, پاکستان میں ہوگا, کیا آپ لوگوں کی رائے ہے؟ پی ٹی آئی کیا دیکھتی؟ پورے سینسس کسی شہر کا نہیں ہو سکتا, پورے ملک کا ہوگا, پورے ملک کا سینسس ہوگا. اور اس سینسس کے لیے پہلے ایک 3 مہینے کا ٹارگٹ دیا گیا ایک کمیٹی کو کہ ایک طریقہ کار کے اوپر ایگری ہو جائے ٹرانسپورٹ, جس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, جس میں تاج حیدر صاحب بھی بول سکیں, مہتاب صاحب بھی بول سکیں, اکیڈمیا بھی بول سکے, جو سول سوسائٹی ہے وہ بول سکے, اور تمام سیاسی جماعتیں جو اپنی تجاویز دینا چاہتی ہیں کہ سینسس کیسے ہونا چاہیے, کن اصولوں پہ ہونا چاہیے, وہ دیں, اور وہ ساری سفارشات مرتب کر کے اس کو پیش کیا جائے, پارلیمنٹ سے پاس کرایا جائے, آئندہ کے وہ چیلنج نہ ہو. درست. اچھا, اس کے اندر جو بہتری ہم یہ جی ملک کا بہت اہم, وہ بہت اہم ہے اور بالکل صحیح گننا چاہیے. مجھے مہتاب صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کراچی کی آبادی کو واقعی کم گنا گیا؟ ایک تو یہ بات. اچھا, اس نتیجے پہ ہمارے ماہرین پہنچے تو کیسے پہنچے کہ جی کراچی کی آبادی کو کم گنا گیا؟ لاہور کی آبادی کا جو ایک تناسب ہے بڑھنے کا وہ کہیں زیادہ ہے. مجھے یاد ہے 2017 میں بھی آپ کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کسی اور چینل پہ بیٹھ کر, تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ کس طرح آپ لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جی کراچی جو ہے اس کی آبادی کو کم گنا گیا. جی دیکھیں, جیسا کہ تاج حیدر صاحب نے بھی کچھ اعداد و شمار دیے, تو میں بھی ڈیموگرافر ہوں تو مجھے بھی ذرا شیئر کرنے دیں. میں اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں, میں نے ایک کافی کمپریہنسو رپورٹ بنائی تھی, پبلش ہوئی ہے, جو کہ سینسس کے اوپر 2018-17 کے سینسس میں. تو اس میں ایک چیز بڑی واضح ہو گئی تھی, نقوی صاحب درست فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی پوری آبادی کم گنی گئی ہو. بنگلہ دیش میں جب سینسس ہوئی تھی 2011 میں, تو تقریباً 4% آبادی کم گنی گئی تھی, اور ہندوستان میں جو ہے کوئی 2.5% کم گنی گئی تھی. امریکہ میں بھی کم گنی جاتی ہے. 1990 میں جب نیو یارک کی سینسس رپورٹ آئی, نیو یارک سٹی کی, تو انہوں نے امریکن سینسس بیورو کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں, اینڈ دے ون دی کیس. انہوں نے دوبارہ سینسس کرائی وہی 5% کو لے کے, تو اس میں پتہ چلا کہ 16% آبادی نیو یارک سٹی کی کم گنی گئی تھی. اس میں ری ایڈجسٹمنٹ کیا گیا. تو ہر جگہ ہوتا ہے. ابھی جو ہے جیسے بتا رہے تھے نقوی صاحب بھی کہ آپ ایلین کو نہیں گنتے ہیں, امریکہ میں کوئی 12 ملین پاپولیشن ہے ایلینز کی, جو کہ انلیگل ایلینز ہیں. ان کو بہت زور دیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کہ سینسس بیورو ان کو نہ گنے, مگر پھر بھی ان کو گنا گیا. تو یہ انٹرنیشنل طریقہ ہے, دنیا میں ہر جگہ یہ گنا جاتا ہے. سعودی عربیہ میں کوئی 30% جو رہتے ہیں ایکسپیٹریٹس ہیں, ان کو سینسس میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ دنیا میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے. تو اس کو تو آپ بالکل ریجیکٹ کریں کہ انہوں نے ایلین کو کیوں نہیں گنا. 1998 میں بھی نہیں گنا, اس دفعہ کیونکہ انہوں نے شناختی کارڈ کی وہ کر دیا تھا ضروری کرنا, اس لیے بہت سارے ایلینز نہیں گنے گئے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. ہماری ایڈوائزری کمیٹی کا یہ ٹوتھ لیس کمیٹی تھی, یہ جو اس میں ڈیموگرافرز تھے 4-5, اور ان کی بات بالکل نہیں سنی گئی, کیونکہ یہ سارا جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس یہ رن کر رہے تھے بیوروکریٹس, جنہیں سینسس کا کوئی پتہ نہیں تھا.
तो ये तो बड़ा गंभीर मसला है। अच्छा। अब ये कैसे पता चले कि आबादी किसकी कम गिनी गई? ये मैंने कैलकुलेशन जो की है अपने पब्लिश पेपर में, उसमें ये पता चलता है कि सिंध की आबादी तकरीबन मेरे लिहाज से कोई 80 लाख कम ट्रांसफर हो गई, और उसमें से 57 लाख पंजाब को अलोकेट हुआ और कोई 28 लाख KPK के। ये लोग जो थे कि जो वहां से माइग्रेट करके आ गए हैं, मगर उन्होंने क्योंकि शनाख्ती कार्ड यूज किया था, इसलिए परहैप्स, अभी ये दावे से नहीं कह सकता हूं, अगर ये खुल जाए, अगर सारे फॉर्म्स खुल जाए तो पता चल जाएगा, परहैप्स उनको ट्रांसफर कर दिया गया जहां से वो आए थे या जहां से उनका शनाख्ती कार्ड पे पता लिखा हुआ। तो ये तो बड़ा सिंपल है, अगर इसको रिलीज कर दें तो हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कहां से आबादी कहां शिफ्ट हुई। एक तो ये है। अब कराची के अच्छा, इस वक्त मेरा अपना ख्याल है, और अपना ख्याल ये बड़ा एविडेंट है इससे, कि इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि क्योंकि सिंध की आबादी पाकिस्तान की आबादी की 23% थी, 23% 1998 में, उससे आगे तजावुज ना करे, तो उन्होंने ये फिगर दे दिया कि सिंध की आबादी इतनी होनी चाहिए। जो भी उन्होंने नंबर दिए हैं, मेरे ख्याल में तकरीबन कितने जो भी नंबर है सिंध का, 4.77 लाख बता रहे हैं। जी जी, 47 मिलियन उन्होंने सिंध की आबादी मुकर्रर की है, 5.5 करोड़ से कम। तो ये कैलकुलेशन हो अगर सकती पहले है। से ही तय कर लेना था तो फिर करने की क्या जरूरत थी इतना बड़ी एक्साइज की? मैं समझ में नहीं आ रहा। मतलब है जब आपने पहले ही हस्बे ख्वाहिश आपने नून लीग ने ये फैसला किया कि जी हमें फला सूबे को इतना एलोकेशन दे देना है, फिर क्यों जहमत की? आपके अपने तादी पूछेगा आप ताज भाई जी। मेरी एक कंसर्न है, नॉन पॉलिटिकल कंसर्न ये है, जी। जो कि नकवी साहब ने भी इस पे कुछ राय इजहार किया है, कि ये जो है अलावा ये पॉलिटिकल एलोकेशन ऑफ सीट्स तो चलता रहता है, ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं, मगर सबसे बड़ा इशू जो है कि विदाउट प्रॉपर नंबर हम कैसे प्लानिंग करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, मुझे जरा कराची पे रहने की अगर इजाजत दें, थोड़ा सा मैं ताज साहब से लूं कि जी 98 में जो मरदमशुमारी हुई थी, जो हमने उस जमाने में सुना कि उस वक्त भी रातों रात जो थे नतीजे बदले गए थे, और उस वक्त भी खदशा ये था कि जी कराची की आबादी जो है वो बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, और उनको ये खदशा था कि अगर ये डाटा सामने आया तो एक कोराम मच जाएगा, एक बहुत शोर मचेगा। और फिर उसके बाद हमने देखा कि दोबारा यही चीज़ हुई। क्या वाकई ऐसा आपको उस जमाने में? देखिए 2013 में नादरस से मैंने कराची की आबादी मांगी। ठीक है। और 2013 में उस वक्त बल्दियाती इंतखाबात होने को थे, फिर MQM जो थी कोर्ट में चली गई। मैंने उनसे जब मांगी तो तारिक मलिक जो उस वक्त चेयरमैन थे, उन्होंने मुझसे मेरा फैक्स नंबर मांगा और आधे घंटे में मुझे ये चार्ट भेज दिया जो आपने संभाल के रखा, जिसमें हर नेशनल असेंबली के हलके की आबादी दी हुई है। ठीक है। और आबादी भी कितने उर्दू स्पीकिंग है, कितने सिंधी स्पीकिंग है, इतना बड़ा ब्रेकअप। और उसमें ये कराची की आबादी 2013 में 2,13,47,871, ये नादरा का डॉक्यूमेंट है। अब जिस वक्त इस्लामाबाद में ये 2013 में और जब 2017 में होती तो 20% आबादी कम हो गई हमारी, 1,60,00,000। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 20% तकरीबन। अब मैं उनसे मीटिंग्स में यही पूछता था कि भाई ये नादरा है, आप सेंसस कमीशन हैं, और ये दोनों जो हैं ये वफाक के इदारे हैं, मैं किसकी बात पे एतबार करूं? क्या ये फिगर ठीक है या दूसरी फिगर ठीक है? बहरहाल इसमें जो रहनुमाई मेहताब करीम साहब ने की वो ये है, मल्टीपल इंडिकेटर जो क्लस्टर सर्वे है, ठीक है। और हम प्लानिंग सूबा इसी के ऊपर करता है, क्योंकि ये यूनिसेफ के तहत है और ये बहुत एक्यूरेट है। इसके अंदर जब हम कैलकुलेट करते हैं, और ये डिफेक्टो बेसिस पे किया गया है, यानी दूसरे सूबों से आके जो यहाँ रहे हैं वो भी शामिल हैं और एलियंस भी इसके अंदर शामिल हैं। और इसमें अगर एवरेज फैमिली साइज, एवरेज हाउस होल्ड साइज 7.2 आ रहा है, तो उससे हमारी आबादी सिंध की 6,19,00,000 बनती है, अगर उन्हें नंबर ऑफ हाउस होल्ड से आप मल्टीप्लाई कर दें। और इस तरीके से आप
ہر ڈسٹرکٹ کی نکال سکتے ہیں اس کتاب کی اس مدد کی سے، کتاب کی مدد سے، اور آسان سا میرے خیال میں وہ ہوگا. لیکن مجھے اجازت ہے ایک ناظرین ہم وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو جہاں پر اس سینسس پہ مردم شماری کے تنازع پہ بات کریں گے، یہ بھی ایک سوال ہوگا کہ کیا اگر ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ جی اربن ایریاز میں طاقت کا توازن آ جائے گا، ابھی جو ہماری یہاں دیہات اکثریت میں، یہ یقیناً ایک سوال بنتا ہے، تاج حیدر صاحب سے پوچھیں گے. اور یہ سوال بھی کہ ہماری یہاں کی آبادی کو جو بڑھنے کا تناسب ہے اس کو ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتی. بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. جناب پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے یہاں مردم شماری متنازع کیوں ہوتی ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ جی صوبوں کے درمیان وسائل کے معاملے پہ جو ہے کچھ کشمکش ہے. تو ایک تجویز بعض لوگ یہ دیتے ہیں، فردوس شمیم نقوی صاحب، کہ ملک میں جتنے ڈویژن ہیں اتنے صوبے بنا دیں تو غالباً اس سے کچھ مسائل جو ہیں کم ہو گئے. بھی میں وقفے میں ذرا بات کر رہا تھا تو تاج حیدر صاحب نے بڑا اس پہ مطلب ہے ریزرویشن کا اظہار کیا تھا کہ ممکن نہیں ہے، ہونا نہیں چاہیے. کیا رائے آپ کی؟ جو اسی سانس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم مزید انتظامی یونٹس بنا دیں تو یہ جو اتنا ہمارے یہاں کشمکش ہوتی ہے، تلخی ہوتی ہے، نہیں ہوگی. جی دیکھیے، یہ جو صوبے بنانے کا مسئلہ ہے یہ ایک بہت کمپلیکس ایشو ہے. اس کے اوپر اس ملک اور فیڈریشن کی سلامتی ڈیپینڈنٹ ہے. انڈیا نے اس پرابلم کو 25 سال اسٹڈی کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے صوبے توڑے تھے اور انہوں نے بڑے پریکاشنز لیے ہیں اپنے آئین کے اندر اور اس کے اندر کہ ہاؤ ٹو مینٹین دا فیڈریشن. اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں لسانی بنیاد کے اوپر یہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی اگر جو کرنا ہے اس میں نیشنل کنسنسس پیدا کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اور یہ بہت سینسٹیو ایشوز ہیں. جتنی جلدی ہم ان معاملات کے اوپر اپنے فیصلے سناتے ہیں، یہ بہت ہی غور طلب معاملات ہیں. اس کے دوررس نتائج ہوتے ہیں. سینٹ کے اندر آپ دیکھیے اس وقت صوبوں کی جس طریقے سے آتی ہے، وی آر ٹرائنگ ٹو مینٹین سم سینکٹیٹی، کہ ورنہ میجورٹی صوبہ جو ہے وہ اوورلم کر سکتا ہے. تو ایک صرف وہ ایشو نہیں ہے، بہت سارے ایشوز ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں اس وقت آپ کے پروگرام میں اگر میں ڈسکس کرنا جاؤں گا تو آپ کی ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا. لیکن جو مین چیز ہے کہ سینسس کی پرابلمز کیا کیا ہیں. اب دیکھیے، صوبہ سرحد میں اور پنجاب میں، خاص طور پہ صوبہ سرحد کا ذکر کر دیتا ہوں، آج کل اشتہار چل رہا ہے کہ NIC پہ اگر پرماننٹ ایڈریس KP کا تو پورے پاکستان میں علاج مفت. اب کچھ تاج بھائی نے جس فگر کا ذکر کیا ہے اس کے اندر اگر ایک اور ڈیٹا آ جاتا کہ ان میں سے پرماننٹ ریزیڈنٹ کتنے لوگوں نے سینڈ کر دیا ہے، اگر وہ ڈیٹا اویلیبل ہو تو وہ بھی شیئر کر لیں. بیکاز میں سمجھتا ہوں وہیں ڈسپیرٹی آتی ہے اصل میں. کیونکہ ہمارے ہاں کا نظام جو ہے، ووٹنگ کا نظام ایسا ہے کہ لوگ کی اپنے گاؤں میں، اپنے حلقے میں وہ حیثیت اس وقت بنتی ہے جب ان کا ووٹ وہاں زیادہ ہو. تو پھر وہ اربن ایریا میں وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی، رورل ایریاز میں اس سے ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ جن کو میں ابھی بھی جانتا ہوں، جن کے یا تو انہوں نے اپنا ووٹ KP میں رکھا ہوا ہے، اندرون سندھ رکھا ہوا ہے، رحیم یار خان میں رکھا ہوا ہے، رہتے وہ کراچی میں، استعمال وہ پانی کراچی کا کرتے ہیں، سڑکیں اور بسیں کراچی کی استعمال کرتے ہیں. تو خیال سے سینسس کی کنڈیشن ہونی چاہیے. میں وہ بھی نہیں کہتا جو ڈی جورو ڈی فیکٹو کی بات تاج بھائی نے کی ہے. میں سمجھتا ہوں اٹ شوڈ بی ویری کلیئر کہ جہاں تک مجھے یاد ہے جو، اور اس میں مہتاب کریم صاحب جو ہے وہ گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. میں نے جتنا پڑھا ہے، آئی ایم این انجینئر سو آئی کین ناٹ اے ڈیموگرافر، بٹ جو میں تھوڑا بہت پڑھتا ہوں تو اس میں نے موسٹلی کنٹریز میں دیکھا ہے کہ دے ٹیک اے اسٹیٹمنٹ کہ پچھلے 6 ماہ میں سے آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہوں وہ آپ کی رہائش ہوتی ہے جو کاؤنٹ کی جاتی ہے سینسس کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی شرط ہمیں بھی انٹروڈیوس کرنی چاہیے کہ آپ چاہے پرماننٹ ایڈریس آپ کا کچھ بھی ہو، جو لاسٹ 6 مہینے آپ نے گزارے ہیں وہ کون سی جگہ ہے وہ بتائیے. یہ بھی بڑی اہم تجویز دی آپ نے. مجھے اجازت دیں اگر جو مہتاب صاحب سے اگر میں پوچھوں کہ اگر درست مردم شماری ہوتی ہے، میں نے غالباً تذکرہ پروگرام کے پچھلے حصے میں بھی کیا تھا، کہ کیا اس سے طاقت کا توازن بدلے گا
کیا یہ ہوگا کہ ہمارے شہروں سے جو ہے حکومتیں بننے لگیں گی؟ یہاں پہ شہری آبادی جو ہے اس وقت اگر مائنورٹی میں ہوتی ہے تو وہ اکثریت میں آ جائے گی. اس چیز کا ہے مطلب ہے امید ہے یا اندیشہ ہے، جس طرح سے آپ چاہیں کہہ لیں. جی جی ایک تو تاج حیدر صاحب نے آلریڈی انڈیکیٹ کیا پہلے کہ کیونکہ پاپولیشن سینسس ڈیفیکٹو بیسس بڑا اچھا اردو ترجمہ ہے، زمینی حقیقت اس بیسس پہ نہیں ہوئی تو وہ آسمانی حقیقت پہ ہو گئی پرہیپس. آئی ڈونٹ نو کیسے ہوئی، مگر کیونکہ اس وجہ سے جو کہ لوگ مائگریٹ کیونکہ شہر میں کرتے ہیں کافی، ہر صوبے میں ہر ڈسٹرکٹ میں وہ مائگریٹ کرتے ہیں، گاؤں سے شہر میں آتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ شہروں کی آبادی جو ہے صرف 36% بتائی گئی ہے 2017 کے سنسس میں، جبکہ جو ساری اسٹیمیٹ تھی اور وہ سارے اکانومسٹ اور ڈیموگرافر ایگری کر رہے تھے کہ تقریباً 45 سے 50% شاید پاکستان کی آبادی ابھی شہروں میں رہتی ہے. وہ خواہ پنجاب ہو یا سندھ، و سندھ میں آلریڈی 92% بتا رہے ہیں، مگر ہو سکتا ہے زیادہ ہو. تو ہر صوبے میں یہ مسئلہ. اب اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال ہے، میں آپ کو دوبارہ لاتا ہوں امریکہ کی طرف. وہ کہتے ہیں امریکہ میں جو ترقی رونما ہوئی ہے وہ 1921 کے سنسس کے بعد ہوئی ہے، جبکہ امریکہ میں 50% سے زیادہ لوگ شہروں میں رہنے لگے. اس سے بڑی ترقی ہوتی ہے، لوگوں کے ایٹیٹیوڈ چینج ہوتے ہیں. وہ جو ہماری جو گاؤں میں جو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ بیسیکلی برادری سسٹم پہ دیتے ہیں، شہروں میں نہیں دیتے ہیں، جس میں بھی شاید دیتے ہیں بلکہ کراچی میں. تو یہ اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے کیونکہ پڑھی لکھی آبادی ہوتی ہے شہروں کی. اور بڑا اچھا اس میں موازنہ کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ 1971 کے الیکشن میں ایک پارٹی کو لاہور میں ووٹ دیا گیا بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی سے، مگر اب وہ پارٹی کا دوسری پارٹی آ گئی ہے تو شہر کے لوگ جو ہیں ایک پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے ہیں. یہ دنیا کا اصول ہے. تو پاکستان میں بھی یہی چلتا ہے. کراچی میں دیکھیں لاسٹ الیکشن میں بڑا ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ تھا. تو یہ جو لوگ جو ہیں جب تک نہیں شہروں کی آبادی صحیح گنی جائے گی. اور اس میں دوسرا جو پولیٹیکل اینگل تھا، دوسرا جو سب سے بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ شہروں کی آبادی اگر کم گنیں گے تو شہروں کو ایلوکیشن آف ریسورسز کم ہوگی. تو ظاہر ہے کہ وہ پھر وہ اربن سلم بن جائیں گے، رورلائزیشن آف اربن ایریاز ہوگی. لیکن تاج دو باتیں. ایک تو یہ کہ آپ نے اب تو خیر بڑے اچھے تعلقات ہیں نون لیگ سے، ان سے پوچھا کہ 2017 کے سینسس میں کیا گڑبڑ ہوئی تھی، اس پہ کچھ بات ہوئی کبھی آپ کی؟ جی کبھی ان سے آپ نے جواب پوچھا کہ بھائی وعدے کیے تھے آپ نے، دستخط کیے تھے جو آپ؟ جی پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہ چارٹ جی یہ مجھے پروفیسر مہتاب کریم نے بنا کے دیا تھا، ٹھیک ہے، اور میں نے اس کو چیک کیا تھا. اب یہ کہ اس میں پہلا کالم جو ہے وہ یہ ہے کہ MICS کے ذریعے کیا ایوریج ہے، فیملی سائز ہے. پھر انہی ڈسٹرکٹس میں سینسس 2017 کا کیا ہے اور اس میں فرق کتنا ہے. فرق سب سے زیادہ جو ہے وہ دیہی علاقوں میں ہے. کراچی میں سب سے کم فرق ہے. اور یہ وہ آپ نے مجھے پروگرام کے پہلے سے بھی بتایا، میں نے پوچھا کہ آپ نے پوچھا نون لیگ سے، انہوں نے تو آپ سے کمٹمنٹ کیا تھا نا. میں آپ سے ایک آپ لوگوں نے معاہدہ کیا تھا، اس کی بھی آپ کے پاس ایک کاپی پڑی ہوئی ہے. وہ سمجھیے سینٹ کے اندر 24ویں آئینی ترمیم روک لی. کلپریٹ میں تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی سربراہی میں کر رہا تھا. اب یہ کہ پھر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے جب 3 مہینے گزر گئے اور سارے ملک میں شور ہونا شروع ہوا الیکشن کمیشن کے ساتھ، ہم حلقہ بندی نہیں کر سکیں گے، ٹائم نہیں ہے، یہ نہیں ہے. خیر پھر وہ 24ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی. آئینی ترمیم پاس ہونے سے پہلے یہ معاہدہ کیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس پہ سینٹ کی تمام پارٹیوں کے سربراہوں کے دستخط ہیں. سب سے اوپر راجہ ظفر الحق صاحب کا ہے، اس میں سواتی صاحب کے بھی دستخط ہیں، اس میں سراج الحق صاحب کے بھی دستخط ہیں، سب سے نیچے مجھ فقیر کے دستخط ہیں جس نے یہ معاہدہ ڈرافٹ کیا. تحریری معاہدہ کیا وہ عمل نہیں ہوا؟ تحریری معاہدہ ہے. اب اس معاہدے سے روگردانی کی گئی، اور اس معاہدے کی ایسنس یہ تھی کہ CCI پہلے ڈیسائیڈ کر چکی تھی کہ 5% بلاکس کے اندر پھر سے کاؤنٹنگ کی جائے. اس میں ہم نے طریقہ کار اس کاؤنٹنگ کا بتایا تھا کہ ڈیفیکٹو طریقہ کار پہ ہوگی.
اس کے بعد ایک سپروائزری کمیٹی تھی، میں تھا، مرحوم حاصل بزن جو تھے، مشاہد حسین صاحب تھے، اور جو بھی تھا. میں قصہ مختصر کے وعدہ پورا نہیں ہوا. مجھے کہا ہی جا رہا ہے بڑے ڈانٹ کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں وقفہ لے لوں میں، اگر مجھے اجازت دیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں، پھر یہیں سے جہاں پہ سلسلہ کلام ٹوٹا ہے جوڑتے ہیں. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. وقفے پہ جانے سے پہلے آپ بتا رہے تھے ایک معاہدہ ہوا تھا، نون لیگ نے وعدے کیے تھے، پورے نہیں کیے. جی تمام پارٹیوں کے اس پہ دستخط ماشاء اللہ. جی اور اس میں ایک مانیٹرنگ کمیٹی 4 سینیٹرز کی تھی، ایک سینسس کمیشن تھا جس میں ہر صوبے سے ایک ڈیموگرافر اور کیپٹل ایریا سے، اور یہ ایکسرسائز 30 دن میں مکمل کرنی تھی. بعد میں پھر یہ ہوا کہ ایک سمری آئی سی سی آئی میں، آپ یاد دلاتے رہے، انہوں نے عمل نہیں کیا معاہدے پہ. نہیں، سی سی آئی جس میں 4 پیراگراف نام لے کے میرے خلاف ہیں، اور اس پہ راجہ صاحب نے فرمایا کہ جناب نیشنل اسمبلی کو ہم نے اس میں کانفیڈنس میں نہیں لیا. میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا لیڈر آف ہاؤس نیشنل اسمبلی کے وہی صدارت کر رہے تھے، لیکن بہرحال اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس پہ عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے آج جو ہے وہ پیچیدگی پیدا ہو گئی. جی ایک اور بہت ہی اہم مسئلہ جو میں نے تذکرہ کیا تھا لیکن وقت بہت مختصر ہے فردوس شمیم نقوی صاحب، وہ ہے بڑھتی آبادی. جب سے پاکستان بنا ہے 47 سے لے کر اب تک 6 گنا 7 گنا اضافہ ہو چکا ہے، اور دیگر آپ مسلمان ممالک سے تقابل کریں، ہمارا جو تناسب ہے بہت زیادہ ہے. اسی طرح آپ بر صغیر کے دیگر ممالک سے اگر آپ کمپیئر کریں، یہاں پر بھی بہت تناسب ہے. کیوں ہماری جو سکسیسو گورنمنٹس ہیں ان کی ترجیحات میں آبادی کو کنٹرول کرنا کیوں نہیں ہے؟ جی میرے خیال سے یہ اتنا اہم سوال ہے، اور یہ ترجیحات ہے لیکن اسے زبان پر نہیں لاتے. اچھا. جتنی گورنمنٹس آئی ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ از دی پاپولیشن بام، اور اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو ہم ترقی کی راستے پہ چل ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. مسائل جو ہیں ہمیں لینی چاہیے. اسلامک کنٹریز میں بھی کنٹرول کیا گیا. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہمسایہ فردوس شمیم نقوی صاحب، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پروگرام کو وائنڈ اپ کروں. مہتاب صاحب ایک اور سوال آپ سے ادھار رہا. بہت شکریہ تاج حیدر صاحب آپ کا بھی، فردوس شمیم نقوی صاحب اور مہتاب صاحب، میں اپنے تینوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.